نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العظيم. ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا ایک حصہ ذکر فرمایا ہے. یہ سورۃ الانبیاء کا چوتھا رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الانبیاء اسی نسبت سے کہتے ہیں کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے استشہاد اور استدلال کر کے ہدایت اور انسان کو ایک حقیقت سمجھائی گئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں جن کو امام انسانیت بھی کہا جاتا ہے. دین حنیفیت کے جو بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں آنے والے تمام انبیاء در حقیقت انہی اصولوں کے پیروکار تھے جن کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ آپ ابراہیمی ملت کی اتباع اور پیروی کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فہم و بصیرت، سمجھ اور شعور پہلے دن سے ہی ان کی ذات میں ودیت کر دی. بہت بڑی صلاحیتوں کے حامل انسان تھے. جو امام ہوتا ہے، عام امام بھی جو ہماری فقہ میں جو ائمہ ہیں وہ بڑی اونچی صلاحیتوں کے لوگ تھے جنہوں نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر انسانیت کے لیے مسائل کو اخذ کیا اور ان انسانیت کی رہنمائی کی ہے. امام کے لیے مختلف شرائط، قواعد و ضوابط علماء نے بیان کی ہیں. ان کی یہاں بیان کرنے کا تو وقت اور فرصت نہیں ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ جو امام انسانیت یعنی ساری انسانیت کے امام ہیں ان کی صلاحیت ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی اونچی ان کی صلاحیت و استعداد ہوگی. اور اسی کا قرآن کی اس پہلی آیت میں ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ. ان کے مرتبے کے مطابق، ان کی اسی صلاحیت و استعداد کے مطابق اللہ نے ان کو اس
اس سے پہلے رشد و ہدایت عطا کر دی۔ من قبل، اس سے پہلے یعنی پیچھے قرآن مقدس کے نزول کا تذکرہ ہوا، فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور اس سے پہلے تورات کا بیان ہوا۔ تو ان کی نزول سے پہلے یعنی تورات کی قرآن کے نزول سے پہلے تورات ہے، تورات سے پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کو گویا کہ اسی دین حنیفیت کی بنیاد رکھنے کی انہیں صلاحیت، اس کی رہنمائی، اس کا رشد اور اس کی بصیرت انہیں اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ اور ایک مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ من قبل سے مراد ہے بچپن ہی سے اللہ نے ان کو وہ استعداد دے دی تھی، وہ صلاحیت دے دی تھی کہ انہوں نے حقیقت اور سچائی کو بچپن ہی سے پہچان لیا تھا۔ لیکن سیاق و سباق سے جو بات زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہی کہ قبل سے مراد یعنی اس کا مضاف علیہ در حقیقت تورات و قرآن ہے۔ قرآن اور تورات سے پہلے انہوں نے انسانیت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے اصول وضع کیے اور ان کو اللہ نے بہت بڑا بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ اور فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی اس استعداد و صلاحیت کو خوب جانتے تھے جو اللہ نے ان کو وہ رشد عطا کیا تھا، وہ بصیرت اور فہم عطا کیا تھا، ہم اس سے بخوبی واقف تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کی صلاحیتوں کو ہم نہ جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دریائے فرات اور دجلہ کے کنارے عراق کے جنوب میں ایک شہر آباد تھا جس کو آور کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہی شہر نینوا اور بابل کی تہذیبوں کی صورت میں مشہور ہوا ہے، اور آج کل یہاں ایک شہر آباد ہے جس کو تل العبید کہا جاتا ہے، عراق کا شہر تل العبید، یہ وہی مقام ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لیا ہے، یعنی یہاں ان کی ولادت ہوئی، اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، اور ان کی پرورش اور ان کی تربیت ان کے چچا نے کی، اور ان کے چچا کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اگرچہ باپ کے نام سے ذکر کیا ہے لیکن مؤرخین اور تورات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ اصل میں ان کے چچا تھے، اور باپ کو بھی کیونکہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے عربی میں بھی، اور اسی طرح بعض لوگوں کے ہاں خاص طور پر جس چچا نے تربیت کی ہو ابتدائی سے تو لوگ اس کو باپ ہی سے موسوم کرتے ہیں، تو قرآن نے اسی عنوان کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ قرآن کوئی تحقیق و تفتیش کی کتاب نہیں ہے۔ جو باتیں لوگوں کے ہاں عام طور پر مشہور ہوتی ہیں اور ان میں کوئی غلطی اور منفی چیز نہیں ہوتی تو قرآن اسی کو بیان کر دیتا ہے، لیکن جو اصل مضمون بیان کرنا ہوتا ہے تو قرآن اس کی طرف انسانیت کی کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ چچا آذر، ان کا اصل نام آدر تھا۔ آدر کلدانی زبان میں بڑے پجاری کو کہا جاتا ہے، محافظ کو کہا جاتا ہے۔ یہاں بسنے والی قوم در حقیقت وہ کواکب پرستی کا شکار تھی، چاند سورج کی پرستش کرنا، ستاروں کی پرستش کرنا، پھر انہوں نے ان کواکب کی تماثیل بتوں کی صورت میں بنا رکھی تھی۔ سورج کا انہوں نے ایک دیوتا بنا رکھا تھا جو سب سے بڑا ان کا دیوتا تھا، اسی طرح چاند کے تصویر انہوں نے بنا رکھی تھی اور اس کو انہوں نے ایک دیوتا کا درجہ دے رکھا تھا دوسرے درجے میں۔ مختلف ستاروں اور سیاروں کے عنوان سے انہوں نے بہت سارے بت بنا رکھے تھے جن کو قرآن نے تماثیل سے یہاں تعبیر کی اور بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بت پرستی سے، وہ در حقیقت بت پرستیاں وہ انہی چاند اور سورج کی ہی تصویریں تھیں جن کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچپن ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ انہوں نے چاند اور سورج اور ستاروں کو دیکھ کر اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو یہ خدائی کا اختیار نہیں رکھتے، یہ خدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جن میں اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی پجاریوں کے لیے کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، جن میں اتنا افل تغیر و تبدیلی ہو، مستقل وہ ٹھہر نہ سکتے ہوں، اپنی پجاریوں کی
اس محبت اور ان کی اس شدت کا انہیں احساس ہی نہ ہو، وہ خود کسی اور نظام میں جکڑے ہوئے ہوں، وہ خود کسی اور کے سامنے بے بس ہوں، وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں اپنی قوم کو یہ بات بابر کروائی، سمجھایا، جس کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہاں ان ستاروں کے نام پر جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، اس کو بھی انہوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا تھا، ان کی پرستش کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلے عقل و بصیرت سے اس قوم کو اچھی طرح سمجھایا اور اپنی اس دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کیا۔ خود اپنے چچا آزر کو سمجھایا کہ یا ابدی، اے ابا جان، اے چچا، یہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ تمہاری بات سنتے ہیں، نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آتے ہیں، تم ان کو خدا بنا رکھا ہے۔ بڑی اچھے انداز میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اپنے قوم کو بھی مختلف دلائل سے سمجھایا، چاند اور سورج کی حقیقت ان پر، خواجہ پرستی میں کیونکہ قوم مبتلا ہے تو ان کی حقیقت کو واضح کیا کہ یہ خود محتاج ہیں، کسی اور نظام کے اندر یہ جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کا مالک اور خدا تو اللہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لیکن جب قوم پر عقلی دلائل کوئی مؤثر اور کارگر ثابت نہ ہوئے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا۔ جب انسان کی عقل مسلسل ایک وہم اور ایک رسم کا شکار رہتی ہے تو بسا اوقات حقیقت کا ادراک اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اس وہم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اسی کو حقیقت اور سچائی سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ قوم کیونکہ مسلسل اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے نتیجے میں بت پرستی، کواکب پرستی میں مبتلا ہے، اور ان کے معجزے عجیب و غریب انداز سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اب قوم ان کی عقیدت میں ایسی اندھی ہو چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بصیرت اور عقل افروز بے شمار دلیلیں بھی ان کے لیے مفید ثابت نہیں ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اعلیٰ درجے کا رشد رکھتے تھے، قوم کو سمجھانے کا جو آخری اور بہترین انداز ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ان کے سامنے ان کے حواس ظاہرہ کو متوجہ کیا جائے، ان کی آنکھوں کو، ان کی قوت بصارت کو اور ان کی قوت سماعت کو متوجہ کیا جائے، شاید اس کے ذریعے سے ان پر حقیقت عیاں ہو جائے، یعنی ان بتوں کی بے بسی اسی طریقے سے ان پر آشکارا ہو جائے کہ یہ خدائی کا اختیار کیسے رکھ سکتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حوالے سے جو طریقہ کار اختیار کیا اس کا قرآن نے یہاں تذکرہ کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے کسی بچے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے، مثلا کہ چڑیا جو ہے وہ کاٹتی ہے، چڑیا جو ہے وہ کاٹتی ہے اور اس سے بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس بچے کو کتنی ہی دلیلیں دیں، کتنا ہی سمجھائیں، یہ چڑیا بڑا معصوم پرندہ ہے، یہ تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کے ذہن سے وہ خوف اور ڈر نہیں نکلے گا۔ اب سمجھانے کا کیا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ ایک سمجھدار آدمی یہ کرے گا کہ چڑیا کا منہ اس کو پکڑ کر کھولے گا اور اس کے منہ میں اپنی انگلی ڈالے گا اور انگلی نکال کر بچے کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ ہے چڑیا، اس نے مجھے تو کوئی کاٹا نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب وہ بچہ دیکھے گا تو اس کے اندر سے خوف نکل جائے گا کہ یہ واقعی کوئی تکلیف پہنچانے والا پرندہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہترین اور مؤثر انداز ہوتا ہے ایک بات کو ذہن میں بٹھانے کا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی بتوں کو توڑ کر، یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جو ہمارا آج بعض شدت پسند مذہبی طبقہ وہ دوسروں کی عبادت گاہوں پر کسی قسم کی شدت کا راستہ اختیار کرنا، ان کو توڑنا پھوڑنا، ان کو نقصان پہنچانا، اور وہ اس کو جہاد سمجھتا ہے یا عبادت سمجھتا ہے۔ یہاں اس حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر نہیں تھی کہ ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر یہ مطلب تھا، محض جذباتی انداز سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو ہی توڑنا چاہتے تھے تو بڑے بت کو کیوں چھوڑ دیا؟ جیسے کہ اس کا تذکرہ یہاں ہے، قرآن میں تفصیل سے آیا ہے کہ بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے پہ کڑھاڑا لٹکا دیا، سامنے مٹھائیاں اس کے رکھ دی، ساری جو مٹھائیاں اور نذرانے دوسرے بتوں کے سامنے تھے ان کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اگر محض جذباتی پن تھا، غصہ تھا، تو بڑے بت کو پہلے توڑتے، اس کا حشر نشر کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر محض جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اپنی قوم پر اس حقیقت کو آشکارا کرنا تھا کہ یہ کوئی خدائی اختیار نہیں رکھتے۔ ذرا غور تو کرو، اگر یہ اختیار رکھتے ہوتے تو بڑا بت ان کی حفاظت کرتا، اپنے چھوٹے خداؤں کو بچا دیتا۔ جی تو جیسے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، ہم ترجمے کی صورت میں اس کو واضح کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں اس سے بھی کہ محمود غزنوی نے یہاں سومناتھ کے مندروں کو توڑ دیا، اس لیے ہمیں بھی لہذا بتوں کو اور ایسی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ دینا چاہیے، نشانہ بنانا چاہیے جو غیر اللہ کے نام سے بنائی گئی ہیں، یا کسی اور مذہب والوں کی عبادت گاہیں ہیں جہاں شرک ہوتا ہے ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ یاد رکھو، اولاً تو خود قرآن نے مسلمان جماعت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ عبادت گاہ چاہے کسی کے مذہب کی بھی ہو، کسی طریقے کار کو ماننے والے کی ہو، اس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، مسلمانوں کو ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آگے بیان فرمایا کہ اس وجہ سے اجازت دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ظالموں کے خلاف لڑنے کی اجازت دی گئی۔ اور آگے فرمایا کہ اگر اس کی اجازت نہ دی جاتی تو نقصان کیا ہوتا؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ۔ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، صومع مسلمانوں کی عبادت گاہ کو نہیں کہتے، وَبِيعٌ ریا مسلمانوں کی عبادت گاہ کو نہیں کہتے، وَصَلَوَاتٌ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ نہیں، وَمَسَاجِد مسجد کا بعد میں ذکر کیا کہ اگر مسلمانوں کو لڑنے کی ظالموں کے خلاف اجازت نہ دی جاتی تو یہ عبادت گاہ ویران ہو جاتی، یہ تباہ و برباد ہو جاتی، لہدمت گرا دی جاتی۔ تو مسلمانوں کو تو لڑنے کی اس لیے اجازت دی گئی ہے تاکہ ان کی حفاظت کرے۔ تو محض شدت پسندی سے محمود غزنوی نے بھی سومناتھ کے مندر جو توڑے ہیں اس کے پیچھے سیاسی پس منظر ہے کہ محمود غزنوی یہاں جب بھی حملہ کرتا ہے سومناتھ کے مندر کو یہاں کی ہندو ذریعہ بنا کر عوام کے اندر ایک جوش پیدا کرتی ہے، جذباتیت، ان کے مذہبی جذبے کو بھڑکاتی، اور اس کے نام پر بڑے نذرانے وصول کر کے ایک تو بہت بڑی طاقت و قوت معاشی طور پر جمع کر لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں جب کسی بھی بت کی چاہے عقیدت ہو تو اس عقیدت کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جانے لگا تو اس وقت وہاں کی قوم کے بعض عوامی لوگوں نے منتیں مانی کہ میرا کام ہو گیا نا تو میں 5 بالٹیاں جو ہیں میں جو ہے 5 گٹھے لکڑی کے اور اس میں پھینکوں گا، ڈالوں گا، اور میں اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، جلانے کے لیے یہ قربانی دوں گا۔ اس طرح کی لوگ منتیں مانتے تھے۔ تو یہاں جب ہندوؤں نے خاص طور پر ان کے بڑے جو ہوتے ہیں بہت ان کے مذہبی سکالر وغیرہ، انہوں نے یہاں کی عوام کے جذبات کو بھڑکایا، سومناتھ مندر کو ذریعہ بنایا کہ دیکھو تمہارے خداؤں کو یہاں ان کی توہین کی جا رہی ہے، تنقید کی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہاں بہت زیادہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے گئے، فوج کو اس بت کے نام پر ان سے حلف لیا گیا، ایک جذبات بھڑکائے گئے۔ تو محمود غزنوی نے دیکھا کہ اصل میں جو بڑی طاقت و قوت میرے راستے میں بن رہی ہے یہاں فتح کے حوالے سے، وہ یہ سومناتھ کا مندر ہے۔ حالانکہ راستے میں اور بڑے مندر تھے اور بہت سارے بت تھے۔ جب وہ چلے لاہور سے تو راستے میں بے شمار مندر راستے میں ہیں، غزنوی سے چلے تو بے شمار راستے میں بت تھے، کسی کو بھی نہیں توڑا۔ سومناتھ کو کیوں آ کر توڑا؟ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے، محض مذہبی کوئی جذبہ نہیں تھا کہ میں نے جا کر ان بتوں کو توڑنا ہے۔ تو یاد رکھیں کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا شریعت اس کی قطعی اجازت نہیں دیتی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے استدلال کرنا بھی قطعاً درست نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، عقلی دلائل سے انہیں اچھی طرح سمجھایا، نہیں سمجھ آئی تو اب عملی انداز سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قرآن نے پہلے اس عقلی انداز کو بیان فرمایا کہ دیکھو، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، جب کہا ابراہیم نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو تم لی ہوئے بیٹھے ہوئے اور ان کی پرستش پر جمے ہوئے ہو۔ هذه التماثیل، تماثیل یہ کیونکہ انہی کواکب کی، چاند سورج اور ستاروں کی تصاویر تھی، ان کے نام پر انہوں نے وہ بت بنا رکھے تھے، اس لیے قرآن نے یہاں تماثیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا اس وجہ سے تماثیل کا لفظ کہا گیا کہ یہ بعض بزرگوں کی تصویریں تھیں۔ جی زیادہ راجح تو یہی ہے کیونکہ یہ قوم کواکب پرست قوم کی تھی جس کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے، تو ان کی صورتیں ہونے کی وجہ سے قرآن نے یہاں تماثیل کا لفظ استعمال کیا۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، حضرت ابراہیم نے جب عقل و بصیرت کی دعوت دی کہ یہ دیکھو یہ تو تصویریں ہیں محض، ان کے اندر تو کوئی خدائی اختیار نہیں ہے، تو تم ان کی عبادت اور پرستش پر کیوں جمے بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کوئی جواب تو تھا نہیں، یہی کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا کہ لہا عابدین، وہ انہی کی عبادت اور پرستش کر رہے ہیں، تو لہذا ہم بھی وہی اسی طریقے پر قائم ہیں۔ فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی غلط راستے پر تھے، سری غلطی میں تھے، ضلال مبین میں تھے، کوئی درست راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا ہوگا تھا۔ قالوا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ اب قوم کو سمجھایا، قوم کے ذہنوں میں اتنی اپنی ان معبودوں کی، بتوں کی اتنی اہمیت بیٹھ چکی ہے کہ اس کے خلاف بات کا سننا ہی ان کے ذہن میں نہیں آتا، ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہم سے ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو، پھر حقیقت بات کر رہے ہو یا ویسے مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ کیا حقیقت تم یہ باتیں کر رہے ہو ہمارے بتوں اور خداؤں کے خلاف؟ قال لقد اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، پھر حقیقت یہ بات کر رہے ہو، سچ مچ بات کر رہے ہو، یا ام انت من اللاعبین، یا تم مذاق کر رہے ہیں ہم سے، مذاق میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ گویا تمہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جی بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا اجئتنا بالحق، کیا تو کوئی حقیقت اور سچائی لے کر آیا ہے یا ویسے ہی ہم سے مذاق کر رہا ہے، یعنی ان کی سچائی کی طلب نہیں تھی، یا وہ معنی درست نہیں بیٹھتا۔ اگر کوئی سچائی کی طلب ہوتی تو پھر تو شاید سچائی کی طرف آ جاتے۔ وہ اصل میں حضرت ابراہیم سے کہہ رہی ہیں کیا حقیقتاً تم یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہو یا محض مذاق کر رہے ہو؟ ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حقیقتاً تمہارا رب اور پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی مالک ہے۔ الذی فطرہن، جس نے ساری کائنات کو بنایا، ارض و سما کو بنایا۔ وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں بھی اسی بات کا اقرار کر رہا ہوں، میں بھی اسی بات کی شہادت اور گواہی دے رہا ہوں کہ وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب تمہارا نہیں ہے۔ لیکن قوم ہے کہ بات سمجھ ہی نہیں رہی، وہ اپنی اسی ڈگر پر قائم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہاری ان بتوں کے بارے میں ایک تدبیر اختیار کروں گا، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کر جب جاؤ گے نا، پھر بعد میں ان بتوں کا ذرا ان کی خبر لوں گا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کتنی طاقت و قوت ہے۔ یہ قوم اپنی کسی مذہبی رسم کو ادا کرنے کے لیے دریائے فرات کے کنارے، وہاں ان کا کوئی میلہ ٹھیلا تھا، وہاں کوئی رسم تھی جو سال میں ایک دفعہ منایا کرتے تھے، وہاں پہنچی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر اس بت کدہ میں پہنچ جاتے۔ سب سے پہلے تو ان بتوں کو توڑا، فجعلہم جذاذا، بس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے،
سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، الا کبیر لہم، مگر ان میں سے جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، جو درمیان میں جو شمس کا بت تھا، جو سورج کے نام پر انہوں نے بت بنایا ہوا تھا، جو سب سے بڑا ان کا بت تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس خدا کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ جی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان بتوں کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو، لعلہم الیہ یرجعون۔ جی جب وہ واپس آئے اپنی اس مذہبی رسم ادا کر کے تو واپس آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا، اس عبادت خانے میں ہیکل میں آئے، اس ہیکل کو اور معبد کو دیکھا کہ وہاں ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا کان نہیں تو کسی کی آنکھ پھوڑی ہوئی ہے تو کسی کا کندھا اترا ہوا ہے، کچھ کسی کا کوئی عضو ٹوٹا ہوا ہے، تو بڑے پریشان ہو گئے، بڑے گھبرا کر کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کس نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ تو ہے کہ یہ بڑا خدا کچھ نہیں کر سکتا، تو کسی اور کے بارے میں ان کا سوال ہوا کہ یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ عجیب حالت ہے قوم کی کہ خدا جو ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں آلہتنا من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں اور معبودوں کے بارے میں کس نے یہ کیا، جس نے بھی کیا ہے انہ لمن الظالمین، وہ بڑا ظالم آدمی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن لوگوں کے سامنے وہ بات کہی تھی کہ جب تم اپنے میلے میں جاؤ گے نا میں تمہاری خداؤں کے بارے میں تدبیر اختیار کروں گا، تو وہ بھی وہاں لوگ موجود تھے، تو کہنے لگے سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان کو دیکھا، یہ فتن ایک نوجوان ہے جو یذکرهم، ان ہمارے خداؤں کا اکثر تذکرہ کرتا رہتا ہے، ان کی برائیاں کرتا رہتا ہے، وہی ہو نہ ہو تو اسی نے یہ کام کیا ہوگا، اور اس کو یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم۔ کہنے لگے فأتوا به علی اعین الناس، اسے پکڑ کر سب لوگوں کے سامنے لاؤ، کیونکہ جب یہاں وہ پجاری پہنچے عوام بھی اکٹھی ہوگی، یہ بات رفتہ رفتہ پورے شہر میں پھیل گئی، بہت سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، تو اب وہ سب لوگ باتیں کر رہے تھے، ان کے ذہن بھی متزلزل تھے۔ پہلے تو وہ حضرت ابراہیم کی بات پر کام دھرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب وہ بھی سوچ رہے تھے کہ یار یہ خدا کتنی خدائی رکھتے ہیں، کتنی طاقت و قوت ہے ان کے پاس، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے۔ اب وہ سب لوگ وہاں موجود ہیں، تو ان کے بھی اس تزلزل کو، شک کو دور کرنے کے لیے جو اس کے مجاور تھے، جو وہ ان کے رکھوالے تھے، جن کی ساری معاشی جو ہے وہ سرگرمیاں ان سے وابستہ تھیں، نذرانے جو وصول کرنے والے تھے، ان کو بڑی فکر لائی ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ یہ عوام ہیں ان پر حقیقت آشکارا ہو گئی تو ہماری دال روٹی بند ہو جائے گی، ہمارا تو روزگار ان سے چل رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ فوراً کہنے لگے فأتوا به علی اعین الناس، سب لوگوں کے سامنے اس کو گرفتار کر کے لے آؤ، اس سے پوچھیں تاکہ لعلہم یشہدون، یہ سب لوگ بھی دیکھ لیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ کیسا وہ ظالم آدمی ہے، ہم اس کو سخت سزا دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا، پکڑ کے لایا گیا، تو حضرت ابراہیم سے سوال کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ اب ایک تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں بھی ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اہل علم اگر موجود ہیں تو یقیناً موجود ہیں، تو ان کو اس مسئلے کا علم ہے کہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سوائے 3 موقعوں کے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اب جب اس حدیث کو سامنے رکھا جاتا ہے تو بعض لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم انبیاء کی یاد رکھو عصمت یقینی ہے، انبیاء کے بارے میں یہ عقیدے کی درجے کی بات ہے کہ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی جائے تو پھر تو وحی پر یقین و اعتماد ہی نہیں رہ سکتا، پھر کیسے یقین ہوگا؟ شک پیدا ہو جائے گا کہ یہ واقعی جو وحی نازل ہونے والی ہے، جو یہ پیغمبر نے پیش کی ہے، یہ سچی وحی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کی صداقت پر کسی قسم کا بھی کوئی الزام لگانا یہ سراسر یقین و عقیدے کے خلاف ہے۔ انبیاء کا معصوم ہونا
یعنی ان سے زندگی میں کسی طرح کی بھی خلاف واقعہ بات کا سرزد ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اور غیر نبی وہ معصوم نہیں، غیر نبی چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ صحابہ کرام محفوظ تو ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت تو کی، لیکن معصوم وہ بھی نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء ہیں، اس وقت صرف انبیاء علیہ السلام کی مسلم ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ چاہے بخاری کی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ غیر معصوم راویوں کی روایت ہے، تو غیر معصوم راویوں کی روایت کو اتنا درجہ دے لینا اور ایک معصوم پیغمبر کی عصمت کے خلاف اس کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور پھر تروڑ مڑوڑ کر قرآن کی آیت کو اس کے خلاف بنانے کی کوشش کرنا یہ بھی درست بات نہیں کرتی۔ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے بہترین بات وہی ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، جس کو علامہ قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معصوم پیغمبر کی عصمت کو برقرار رکھا جائے گا، غیر معصوم راویوں کی روایت کو رد کر دیا جائے گا، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ کسی راوی سے اس روایت کے نقل کرنے میں کہیں غلطی ہوئی ہے، اس سے کہیں بھول ہو گئی ہے۔ اس طرح کے بے شمار حدیثیں ہیں کہ جہاں راویوں سے غلط بیانی ہو گئی، یا انہوں نے روایت بالمعنی کے طور پر اس روایت کو نقل کیا تو جو حضور کا مقصد تھا یا حضور نے جو بات کہی تھی وہ بات نہیں رہی، بات کچھ سے کچھ بن گئی۔ ایسے بے شمار واقعات میں ہوئے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس پر نوحہ کیا جاتا ہے، رویا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مردے کو کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ اب یہ حدیث میں موجود ہے، منی حالی عذبہ، جس پر نوحہ کیا گیا تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اب یہ بات بیان ہوئی، حضرت عائشہ نے سنی، فرمایا عبداللہ ابن عمر نے غلط بیان کی ہے، انہیں یہ بات سمجھ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس بات کے بیان کرنے کا ایک پس منظر ہے، بھئی غلطی تو رونے والا کرے، نوحہ تو کوئی اور کرے، سزا اس مردے کو ملے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، یہ عقل کے منافی ہے۔ ہاں اگر اس نے وصیت نصیحت کی ہو تو پھر تو بات سمجھ بھی آتی ہے، لیکن ایک نے کوئی وصیت بھی نہیں کی اور اس پر رویا جا رہا ہے، بعد میں رونے والے ہیں، تو رونے والوں کو سزا ملے گی نا، اس کو کیا سزا ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت امی عائشہ نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک خاص مردے کے بارے میں فرمائی تھی کہ لوگ اس پر رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو فرمایا کہ دیکھو اس پر یہ لوگ رو رہے ہیں جبکہ اس مردے کو تو عذاب ہو رہا ہے، وہ مردہ اپنے اور اعمال کی وجہ سے سزا میں مبتلا تھا، حضور نے فرمایا اس کو سزا ہو رہی ہے اور اس پر رویا جا رہا ہے۔ مطلقاً حضور کا وہ ارشاد نہیں تھا، ایک مخصوص مردے کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اور عبداللہ ابن عمر نے اس کو مطلق سمجھ لیا، جس کی وجہ سے ذہنوں میں خواہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشاد، ایک ارشادات کو کسی پس منظر میں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے، وہ جب راوی اس بات کو، اس پس منظر کو کاٹ کر بیان کرتا ہے تو وہ بات کا مطلب وہ نہیں رہتا، وہ کچھ سے کچھ اور بن جاتا ہے۔ کہیں یہ راوی کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا، پیغمبر کی طرف کسی قسم کی جھوٹ کی نسبت کرنا یہ قطعی طور پر درست نہیں۔ اور یہاں قرآن مجید کے آیات کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس سے بھی واضح ہوگا کہ یہاں کوئی جھوٹ نہیں بولا حضرت ابراہیم نے، کسی جھوٹ کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط بیانی کی ہو۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے بات سمجھانے کا، جس کو کہا جاتا ہے جواب الزامی۔ مناظرہ کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اوقات آپ نے مخاطب کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس کے وہ مسلمہ اصول جس کو وہ بھی تسلیم کرتا ہے اسی کو لے کر اس پر آپ الزام لگائیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا نا کہ یہ اس بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، فَاسْأَلُوا کبیرہم ھذا، یہ بڑا خدا موجود ہے، فَاسْأَلُوا إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ یہ تمہارا اشر نشر کس نے کیا۔ تو اب اس میں کون سی جھوٹ والی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو، یہ تمہارا بڑا خدا موجود ہے، اس سے سوال کرو۔ تو اس میں حضرت ابراہیم نے نفی نہیں کی کہ بھئی میں نے ایسا کام نہیں کیا ہے، اس نے کام کیا ہے، بلکہ کہا اس سے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں تو ان سے پوچھو، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو۔ وہی مطلب تھا کہ یہ کو پتہ چل جائے کہ یہ کوئی خدائی اختیار نہیں رکھتے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔
چنانچہ قرآن نے یہاں ذکر کیا اس کو اور فرمایا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، وہ پوچھتے ہیں کیا ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کا یہ شر نشر کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فَعَلَهُ كَبِيرٌ هَذَا، بلکہ یہ ان کا بڑا موجود ہے، یہ بڑا خدا ہے، اسی نے یہ کیا ہوگا۔ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اسی سے پوچھو اگر یہ بولنے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سمجھانے کا اثر ہوا کہ اب وہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے، دل میں متوجہ ہوئے، ضمیر کی آواز اب کچھ اس نے ان کو جھنجھوڑا۔ یا دوسرا مطلب یہ کہ فرجعوا الی انفسہم، ان میں سے جو مجاوروں کا گروہ تھا نا وہ آپس میں الگ ہو کر ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور کہنے لگے انکم انتم الظالمون، غلطی پر تم ہی ظالم ہو۔ ضمیر نے وہ جھنجھوڑا، یا آپس میں وہ لوگ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ غلطی تو ہماری ہے، ابراہیم تو سچ کہہ رہا ہے، یہ کہاں خدائی اختیار کرتے ہیں۔ یا عوام جو ہے ان کو بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن جن کے مفادات وابستہ تھے، وہ مجاور طبقہ، وہ حکمران طبقہ جنہوں نے ان کے نام پر وہاں حکومتیں قائم کی ہوئی تھی، انہیں بڑی فکر لائی ہوئی۔ تو قرآن کہتا ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ دوبارہ اپنی اسی عقیدہ پر پلٹ گئے، اسی عقیدہ پر لوٹ آئے۔ نکسوا علی رؤوسہم، کبھی بعد میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ سر جھکا کر حاضر ہوئے، شرمندگی اور خجالت کے ساتھ، وہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ راجح یہاں یہ کہ نکسوا علی رؤوسہم، اگر وہی مطلب ہوتا تو پھر نکسوا رؤوسہم ہونا چاہیے تھا، لیکن نکسوا علی رؤوسہم کا مطلب یہ کہ وہ اپنی اسی عقیدے پر اسی اپنی پہلی حالت پر لوٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ بات دونوں معنی درست ہے کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ قال فتح، حضرت ابراہیم کو اب موقع ملا اور انہوں نے پھر وہ بات سمجھائی اور کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم پر افسوس ہے، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی طاقتوں قوتوں کی، ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارا نفع اور نقصان ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ عبادت یاد رکھو نفع اور ضرر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، وہ خود ضرر اور نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتی، وہ سبب ضرر یا نفع تو ہو سکتی ہیں، سبب تو ہو سکتی ہیں، لیکن اصل نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے پیچھے جادو کے بارے میں بھی واضح کیا نا سورہ بقرہ میں کہ یہ جادو کے ذریعے سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان اتنا ہی پہنچتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اصل نافع اور ضار اللہ کی ذات ہے۔ یہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان کے پاس تمہارا کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، تم ان کی پرستش پہ لگے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا اتنی موٹی سی بات، عقل کی بات بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب ان حکمران طبقے کو، جو اس کے مجاور تھے، ان کو بڑی فکر لاحق ہوئی، یہ عوام تو بات سمجھ رہی ہے، یہ تو ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ہمارا سلسلہ، ہماری حکمرانی متزلزل ہو جائے گی۔ چنانچہ فوراً انہوں نے پیترا بدلا اور شدت کا راستہ اختیار کیا۔ جب یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی دلیل سے عاجز آ جاتا ہے نا، جو شکست خوردہ ہوتا ہے نا، وہ انتہائی وسیلہ ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، شدت میں آ جاتا ہے، اور پھر اس تشدد کا راستہ اختیار کر مار کٹائی کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل سے، بردباری سے، بڑے ہی عقلی انداز سے قوم کو سمجھایا، انہیں ہدایت کا راستہ دکھلایا، لیکن جب ان کے پاس کوئی عقل کی دلیل تو تھی نہیں، بات کرنے کا تو کوئی راستہ تھا نہیں، کوئی مکالمہ کرتے، مذاکرہ کرتے، کوئی حضور سے بات سوال جواب کرتے، لیکن انہوں نے اس کی بجائے شدت کا راستہ اختیار کیا، حضور پر بھی تشدد کرنے کی کوشش کی، صحابہ کرام پر تشدد کیا۔ اسی طرح یہاں انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شدت کا، تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کہا، سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلا دو، اپنے خداؤں کی خدائی کا نام بلند کرو، ان کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو۔
چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً قید کر دیا اور ایک بہت بڑا الاؤ بھڑکایا. کئی دن لگ گئے آگ کو بھڑکانے اور بہت بڑی آگ انہوں نے جلائی کہ جس کی فضا میں کوئی اڑتا ہوا پرندہ بھی ہوتا تو جل کر بھون کر وہ جل کر خاکستر ہو جاتا تھا. آگ کو بھڑکایا اور پھر جب آگ خوب بھڑک اٹھی اپنے عروج اور آب و تاب پر آ گئی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلایا گیا اور ڈالا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو اس پر بھی انہوں نے، کیونکہ اس کے قریب تک جانا بڑا مشکل تھا، تو ایک منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اور اس موقع پر روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتوں نے آ کر اللہ کے اس خلیل، اللہ کے اس بندے اور ابراہیم علیہ السلام سے مدد کی، درخواست کی کہ ہم آپ کے کسی کام آ سکیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا کہ میرے حال کا علم جس ذات کو ہے نا وہی میرے لیے کافی ہے. حضرت جبرائیل نے یہ بھی آ کر کہا کہ آپ آخرکار اللہ سے درخواست تو کریں، سوال تو کریں، مدد تو مانگیں. فرمایا کہ میرا حال کیا وہ نہیں جانتا؟ جب میرا وہ حال جانتا ہے تو پھر مجھے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو حکم دیا اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یاد رکھو یہاں پر بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے چیزوں کے اندر جو اثر رکھا ہے وہ اثر برقرار رہتا ہے، وہ زائل نہیں ہوتا. اللہ کی 4 صفات ہیں جو اس کائنات میں کار فرما ہے. اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے الہام، تدبیر، احالہ، یہ اللہ کی وہ صفات ہیں. بس اوقات اللہ سبحانہ و تعالی احالہ کے ذریعے سے، یعنی ایک چیز کی حقیقت کو دوسری چیز میں کنورٹ کرنے کے لیے کسی اپنی دوسری صفت کا اظہار کرتے ہیں. اب آگ کے اندر اللہ نے جلانے کی طاقت و اثر رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ڈالے گا، وہ مسلمان ڈالے، کافر ڈالے، کوئی بھی ڈالے گا تو ہاتھ تو جل جائے گا. اللہ نے اس کے اندر جلانے کا اثر رکھا ہے. لیکن بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی اور طاقت و قوت کو درمیان میں حائل کر دیتے ہیں. حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں جو بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ جو نقطۂ زمہریر کی ہوا تھی جس کے اندر چیزوں کو جما دینے کا اثر ہے، وہ اتنی ٹھنڈی اور یخ ہے کہ منفی درجے میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ فوراً آگ اور ابراہیم کے درمیان جا کر حائل ہو گئی. آگ اپنے آب و تاب کے ساتھ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان سے جب وہ ہوا، ٹھنڈی ہوا حضرت ابراہیم اور آگ کے درمیان سے گزری تو حرارت اور ٹھنڈک سے ایک معتدل ٹمپریچر پیدا ہو گیا، اعتدال کے ساتھ. اسی کو برد و سلام قرآن نے یہاں کہا ہے کہ ہم نے اس آگ کو کہا کہ تو برد و سلام بن جا، یعنی اس کے اندر وہ جو تیزی اور شدت تھی وہ اللہ نے اعتدال کی صورت میں کر دی. اور ایک وجہ ہے کہ اس آگ کے اندر تو جلانے کی طاقت موجود ہے کہ رسیوں کو جلا رہی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اس کے جلانے کا اثر ختم ہو گیا، وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. لیکن ابراہیم کے وجود کے ارد گرد ایک نقطۂ زمہریر کی ٹھنڈی ہوا حائل ہو گئی جس نے اس آگ کو ابراہیم پر اثر نہیں کرنے دیا، بلکہ ایک انتہائی معتدل حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشگوار بن گئی. اسی کو قرآن نے یہاں ان الفاظ میں بیان فرمایا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. یہ تفسیر حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. یہ اس کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت سارے معقولی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ آگ کے اندر سے جلانے کا اثر ختم ہو گیا، تو ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آج آپ فریزر یا فریج کے ذریعے سے اسی بجلی کو جب ایک خاص طریقے سے گزارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انتہائی درجے کی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہیٹر کے ذریعے سے آپ گزارتے ہیں خاص طریقے سے تو اس کے اندر حرارت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے، سائنسی حوالے سے بھی اس کا کوئی انکار موجود نہیں ہے کہ اللہ نے اگر اس طریقے سے اس ہوا کے درمیان یعنی آگ کے درمیان میں اس کو حائل کر دیا اور اس کے نتیجے میں اعتدال پیدا ہو گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں.
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ناکام کرنے کی تدبیر اور طریقہ کار اختیار کیا تھا، لیکن ہم نے ان کو ہی ذلیل و رسوا کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے قوموں کے لیے بڑی برکت رکھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر وہاں سے پھر ہجرت کرتے ہیں اور سرزمین فلسطین اور شام میں، شام کی سرزمین بڑی بابرکت زمین تھی۔ ہر دور میں جس جماعت کے پاس یہ خطہ اور علاقہ رہا ہے ہمیشہ دنیا میں ان کی حکمرانی رہی ہے۔ یہ بڑا سرسبز و شاداب خطہ ہے، اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، اس پر ایک الگ سے تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے، کسی وقت انشاءاللہ پھر کریں گے۔ آج افسوس ہے کہ یہی خطہ جو ہے ایک ایندھن اور آگ اور لڑائی اور جھگڑوں اور فساد کا خطہ بنا ہوا ہے۔ دنیا کی اس وقت طاغوتی طاقتیں قوتیں اس خطے کو اپنے قبضے میں لینے کی پوری کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ جن کے قبضے میں بھی یہ خطہ ہوا انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ تو آج مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ خطہ ہتھیانے کے لیے مختلف حربے، طریقے، تدبیریں اور یہاں فساد کی شکل و صورت اپنائی جا رہی اور اختیار کی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنے کے اللہ ہمیں طاقت و قوت عطا فرمائے۔